جس سے بات ہے بڑا اور ہمارا جانے والا نہ جانے، لیکن جانے والا چلا گیا، ہماری کوئی بھی کوشش کامیاب اور کارگر ثابت نہ ہو۔ تو میرے دوستو، یہ جانے والا جب چلا گیا تو ہمیں ایک درس دے کر گیا، ایک ہمیں سبق پڑھا کر دیا، اور وہ سبق وہ ہے کہ جو زندگی میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا بھی ہے، کئی دفعہ پڑھا بھی ہے، کئی دفعہ سنا بھی ہے، متوجہ بھی ہوتے ہیں لیکن پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ سبق کیا تھا؟ سبق یہ تھا کہ جب وہ چلا گیا ہمارے تک اس کی خبر ہوئی کہ جناب احمد یار دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ وہ کون سا سبق تھا جو ہماری زبان پر جاری ہوا؟ ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح ہے نا، جب بھی کسی کے فوت ہونے کی خبر سنتے ہیں، جب بھی کہیں سے کوئی اعلان سنتے ہیں اجنبی کا بھی، تب بھی ہماری زبان پر یہی سبق جاری ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایسا سبق ہے کہ اگر کوئی انسان اس سبق کو یاد کر لے، یاد کرنے کے بعد سمجھ لے، سمجھنے کے بعد اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اپنا ہم و غم بنا لے، تو پھر وہ فقط انسان نہیں رہتا بلکہ وہ اشرف الملائکہ بن جاتا ہے۔ وہ فقط اشرف الملائکہ نہیں رہتا بلکہ وہ ولی خدا بن جاتے ہیں۔ ایک جملے کا سبق ہے، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس کا مطلب پوچھا گیا تو نہج البلاغہ میں امام نے اس کی بہترین انداز میں مختصر تفسیر فرمائی۔ سبق بھی مختصر ہے، جو استاد اس کی وضاحت کر رہا ہے وہ بھی مختصر انداز میں اس کی وضاحت کر رہا ہے تاکہ ہر کو یہ سبق یاد رہ جائے۔ کہا انا للہ کا مطلب یہ ہے، اے بندہ خدا جب تو یہ کہتا ہے انا للہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اقرار کرتا ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ انا للہ، اس طرح ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، حمد کا معنی ہے تعریف، اور الف لام جب لگ گئی تو ہر قسم کی تعریف، الحمد یعنی ہر قسم کی تعریف کس کے لیے خاص ہے؟ للہ، اللہ کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح جب کہتے ہیں انا، ہم سب للہ، اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اے بندہ خدا جب تو انا للہ کہتا ہے تو تو اس وقت اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ تو اللہ کی ملکیت ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب تو کہتا ہے تو تو یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ تو جب ملکیت اسی کی ہے تو پھر تو نے لوٹ کر بھی اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، کیونکہ جس کی جو چیز ہوتی ہے اسی کو واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ بس میرے دوستو، ہم سنتے یہ ہیں کہ ہمارا والد فوت ہو گیا، ہم سنتے یہ ہیں کہ ہمارا دوست فوت ہو گیا، ہم سنتے یہ ہیں کہ ہمارے رشتہ دار فوت ہو گیا، ہم سنتے یہ ہیں کہ کوئی اجنبی فوت ہو گیا، ہم پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ کیسا سبق ہے؟ ہم اسے بھول جاتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو یاد کر کے اپنا اقرار کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ افسوس اس پر کر رہے ہوتے ہیں، اظہار بندگی اپنی
کہتے ہیں نا، تو اصل میں اس کو وہ جاننے والا چلا گیا، ہمیں وہ سبق یاد کرا کے جا رہا ہے۔ بے اختیار ہماری زبان سے یہ نکلتا ہے، کوئی کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی لیتے اقرار کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، یہ ایک جملے کا سبق ہے۔ نوجوان کہتے ہیں، نوجوانوں کو یہ بات باور کر لینی چاہیے، جملہ ایک ہے، سبق ایک جملے میں ہے، اس کی وضاحت بھی ایک ہی جملے میں ہے، تو وہ سبق اصل میں ہمارے لیے ہے کہ جب انسان یہ اقرار کر لیتے ہیں، یہ یقین کر لیتے ہیں، جب یہ مان لیتے ہیں ملکیت بھی انسان اللہ کی ہے اور اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے ہے، تو بتائیں پھر جب انسان اس اقرار کے بعد کوئی ہے انسان جو اپنی مرضی کرے؟ کوئی ایسا انسان ہے جو اقرار کرے ملکیت اس کی ہے، تصرف اور استعمال کرے اپنی مرضی سے؟ کوئی ایسا ہے؟ نہیں میرے دوستو، ہم کو اسے امین سمجھتے ہیں، دیانتدار سمجھتے ہیں، جو ہمیں یہ کہے کہ یار یہ موبائل میں ہے نا، یہ قاضی صاحب کہے اسے استعمال نہ کرو، یہ سپیکر جو ہے یہ مسجد والوں کا ہے، امام بارگاہ والوں کا ہے، ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرو، یہ کاپی موبائل کس کا ہے؟ فلاں صاحب کا ہے، اس حد کے رکھ کے بغیر اجازت کے نماز پڑھنا یا اس کی اجازت لے لے، ایسے ہے نا؟ ایک آپس کی بات کر رہا ہوں کہ جب ملکیت کسی کی ہو تو امین اور دیانتدار وہ ہوتا ہے جو خود بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کو استعمال نہیں کرتا۔ اگر کوئی دوسرا بغیر اجازت کے استعمال کر رہا ہو تو اسے بھی متوجہ کرتے ہیں کہ یار تو نے اگر اس کی اجازت کے بغیر پانی سے وضو کیا اور پھر تو نے اس وضو سے نماز پڑھی تو تیری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نے دوسرے کے پیسوں سے حج کیا، تیری حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نے بہن اور بیٹی کا حق اپنے پاس رکھ کے زیارتیں کی، تجھے زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے، آپ کو عبادت نہیں، سود کے پیسے لے کر تو حج کرنے چلے جائے، کئی سب کہیں حج کا تجھے فائدہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں سبق دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ جس کی ملکیت ہے اسی کی اجازت سے استعمال کر، جس کی ملکیت ہے اسی کی اجازت سے اس میں تصرف کر، اور اگر تو اس کی اجازت میں بغیر تصرف کرے گا، اپنی مرضی کرے گا استعمال کرنے میں، تجھے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب جانے والا چلا جاتا ہے، اللہ بھی انسان کو متوجہ کرتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، اے بندہ خدا کتنے وہ ہیں جو اپنا وعدہ وفا کر کے چلے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کتنے وہ لوگ ہیں جن کا وعدہ پہنچ
جسم و جان تیری ملکیت ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس وجود پر، اس جسم و جان پر ویسے تصرف کریں، ویسے اپنے وجود کا استعمال کریں، ویسے اس کو حرکت دیں، ویسے کانوں سے سنیں، ویسے آنکھوں سے دیکھیں، ویسے زبان سے بات کریں جیسے تو چاہتا ہے. جیسے تو چاہتا ہے، کیونکہ تو ہی مالک
کوئی بھی بندے کی قابل قبول نہیں، والدین کی خدمت قابل قبول نہیں، حج و زیارات قابل قبول نہیں، کیونکہ اصل بنیاد ہے وہ کسب حلال ہے۔ یہی تو بنیاد ہے۔ میرے دوستوں بس اختتام کر رہا ہوں، لیکن جب محفل ہی ایسی ہے کہ جس محفل میں ہمیں پیار کی وہی چیز کرنی چاہیے جو اس کی مناسبت رکھتی ہو۔ چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا ہے، کتنے جوان چلے گئے، کتنے بزرگ چلے گئے، کتنے بچے چلے گئے، ہم نے سبق بھی ڈال دیا، متوجہ بھی ہوتے ہیں، پھر بسا اوقات غافل ہو جاتے ہیں۔ کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم میں سے وعدہ ہے کہ کل ہمیں موت نہیں آ سکتی؟ کہا زندگی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے ناقابل اعتبار چیز ہے، سب سے ناقابل اعتبار چیز ہے زندگی ہے۔ کسب حلال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کر بات واضح کر کے ختم کرتا ہوں۔ میرے جوانوں، آپ نے اب کسب مال کی طرف جانا ہے، روزگار کی طرف جانا ہے، کمائی کی طرف جانا ہے، اپنے بہترین مستقبل کی طرف جانا ہے، تو پہلے دن سے یہ سوچ لو، نہیں تو آپ سے یہ سوچ لو کہ ہم نے حلال کمانا ہے۔ اگر حلال کمائی نہ ہو، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے پاس ایک بالٹی کے اندر روح افزا کا شربت موجود ہو، بہترین خوشگوار ہو، میٹھا ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایک قطرہ زہر حلال کا ڈال دیا جائے، بجائے وہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بات ختم ہو گئی اسی بات پر۔ اگر میں اپنے جوانوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ ہمارے پاس ایک پوری بالٹی کے اندر روح افزا کا بہترین شربت، میٹھا، گوارا، خوشگوار بنا ہوا ہے، بہترین ذائقے کا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایک قطرہ زہر حلال کا ڈال دیا جائے، بجائے وہ پوری بالٹی کے اندر اپنا اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا بھائی؟ کرے گا نا؟ صرف بالٹی کے اندر اثر کرے گا یا جہاں جہاں تک وہ شربت پیا جائے گا، جو شخص وہ شربت پیے گا، جو جانور وہ شربت پیے گا، اس پر بھی اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا، کرے گا نا؟ بس یہی کچھ ہے کہ جو بھی اپنے رزق حلال کے اندر، اگر کسب حلال کے اندر تھوڑا سا بھی حرام کو ملا لیتا ہے، مخلوط کر دیتا ہے، تو سمجھ لو وہ اپنے پورے رزق حلال کو حرام بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ ایسا حرام بن جاتا ہے کہ جو زہر حلال سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسی بات ہے کہ آغا صاحب آپ نے کہتے ہیں کہ زہر حلال جس پر جو بندہ پیے گا اس پر بھی اثر کرے گا، زہر حلال والا وہ شربت جو جانور پیے گا اس پر بھی اثر کرے گا، لیکن آپ کی طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رزق حلال جتنا بھی ہو، اگر اس کے اندر ہم نے رشوت کو شامل کر لیا، اس کے اندر ہم نے سود کو شامل کر لیا، اس کے اندر ہم نے کسی کی مزدوری کو شامل کر لیا، اس کے اندر ہم نے کسی کے حق کو غصب کر کے شامل کر لیا، تھوڑا سا بھی حرام ملا دیا، تو وہ اس زہر حلال والے شربت سے زیادہ اثر کرے گا۔ وہ کیسے؟ ہے نا سوال؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے جوانوں میں بس یہی بات سمجھنی ہے، کیونکہ میرے دوستوں وہ شربت پینے والا، وہ زہر پینے والا، اس کی زہر کا اثر، اس شربت کا اثر اس کے وجود پر ہوگا، زیادہ سے زیادہ وہ مر جائے گا۔ یہی ہوگا نا؟ یہی ہوگا نا؟ لیکن جو رزق حلال کے ساتھ حرام مل جائے گا، اور وہ رزق حرام جب ہم کھائیں گے تو وہ ہمارے وجود پر بھی اثر کرے گا، پھر ہماری نسل پر بھی اثر کرے گا، تو نسلیں تباہ
اتنا نسلوں میں اثر پڑ جائے گا اس حرام کے پھر وقت کا امام بلاتا رہے گا، کوئی امام کو دیکھتے رہیں گے لیکن امام کی مدد و نصرت کے لیے تیار نہیں۔ عزادارو، نسلیں تو تباہ ہوتی ہیں، نبی رحمت کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے نبی، پہلی قومیں جب گناہ کرتی تھی، پہلی امتیں جو گناہ کرتی تھی، میں اس کے مطابق انہیں عفو کر دیتا تھا، میں انہیں عذاب کر دیتا تھا، لیکن اے نبی، میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں ان کی شکلوں کو بس نہیں کروں گا، لیکن ان کی عادات اور صفات بس ہو جائیں گی۔ عزاداروں، وہ وقت کتنا بھیانک وقت تھا جب کربلا کے لگ صحرا میں امام حسین علیہ السلام بلاتے رہے، سزائیں دیتے رہے، ہر الناس ينصرنا، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ ہر الناس يصد عن حق رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو ہر میں رسول کے پردوں کی حفاظت کے لیے آئے؟ لیکن عزاداروں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں امام بلاتے رہے، کیا کوئی ہے جو مقدرات عصمت و طہارت بیویوں کے پردوں کی حفاظت کا ضمانت دے؟ لیکن جو جواب میں صدا آئی وہ یہ تھی، ادھر سے امام حسین فرماتے تھے، ہر من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا جو ہماری مدد کو آئے؟ کیا کوئی ہے ہر من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے جو ہمارے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ کیا کوئی ہے ہر سلطان یذب عن حق رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول کی نوازشوں کے پردوں کی حفاظت کے لیے آئے؟ لیکن لشکر اسلام سے ایک ہی جواب آیا، علی رسول کے قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو۔ عزاداروں، اتنا سخت لمحہ تھا کہ دشمنان اسلام نے تین تالے مادہ اوڑھ لیا تھا، اسلام کو نصب کرنے کے درمیان تھے اور چاہتے نہیں تھے کہ محافظ دین، محافظ شریعت کو ختم کر دیا جائے، لیکن حسین ایسا کریم تھا کہ جس نے اپنے نانا سے بھی وعدہ کیا تھا، اے نانا، اگر آج میں تیری پشت پر سوار ہوں اور تو نے سجدے میں 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کہ تسبیح بلند کی ہے، تو میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تیرے اسلام پر جب وقت آئے گا، تیری نماز پر جب وقت آئے گا، تو میں بھی اپنے 72 قربان کر دوں گا، لیکن اسلام پر آج نہیں آنے دوں گا۔ اگر آج نانا تو نے حسین کے مقام پر بیان کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کی صدا بلند کی ہے، تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں اسی سجدے کی سر بلندی کے لیے میں بھی اپنے سر سجدے میں قربان کر دوں۔ عزاداروں، آواز بھی ہمارے پاس وقت ہے، اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، رسول و آل رسول کے صدقے میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، دعا کریں، اے اللہ، تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ
اے اللہ